قرآن کی تعلیم ہے۔ تو احناف کے نزدیک اس عورت کے لیے مہر مثل ہوگا، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ خدمت کی قیمت دینی ہوگی، یعنی اس نے جو کہا تھا 1 سال کی خدمت کروں گا، تو 1 سال کی خدمت کے بقدر جتنی قیمت واجب ہوتی، دیکھیں 1 سال کی خدمت کی قیمت بازار میں کیا ہے، لوگ 1 سال کی خدمت کی کتنی اجرت لیتے ہیں، اس قدر واجب ہوگا۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ وَلَهَا خِدْمَتُهُ۔ اور اگر کسی غلام نے کسی عورت سے نکاح کیا اپنے آقا کی اجازت سے، اس شرط کے اوپر کہ 1 سال خدمت کرے گا، تو یہ نکاح جائز ہے، اور عورت کے لیے اس کی خدمت ہی مہر ہوگی۔ دیکھو فرق ہے دونوں میں، کہ اگر آزاد مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور خدمت کو مہر بناتا ہے، اور غلام اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر بناتا ہے خدمت کو، غلام کی خدمت یہ مال ہے اور آزاد کی خدمت یہ مال نہیں ہے۔ اور احناف کے نزدیک اصول ہے کہ جو چیز مال نہ ہو اس کو آپ مہر نہیں بنا سکتے۔ غلام کی خدمت مال اس وجہ سے ہے کہ غلام تو خدمت کے لیے ہے ہی، اس لیے اس کو خدمت کے لیے خرید و فروخت کی جاتی ہے اس کی، اور آزاد کی خدمت کے لیے خرید و فروخت نہیں کی جاتی ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لها تعلیم القرآن والخدمت فی الوجہ، لها تعلیم القرآن والخدمت فی الوجہین، اور امام شافعی نے فرمایا کہ اس کے لیے قرآن کی تعلیم اور خدمت دونوں صورتوں میں ہے، یعنی چاہے آزاد خدمت کو مہر بنائے یا غلام خدمت کو مہر بنائے، دونوں صورتوں میں مہر بنانا جائز ہوگا۔ اس طریقے سے تعلیم قرآن کو بھی اگر مہر بنایا ہے تو بھی مہر بنانا جائز ہوگا۔ لِأَنَّمَا يَصْلِحُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ بِالشَّرْطِ يَصْلِحُ مَهْرًا عِنْدَهُ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ تَحَقَّقَ الْمُعَاوَضَةَ، کیونکہ جو چیز اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کے بدلے میں عوض لیا جائے شرط کے ساتھ، یصلح مہرا عنده، تو شفیع کے نزدیک وہ مہر بننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ شفیع کی دلیل یہ ہے کہ ہر اس چیز کو مہر بنا سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ عوض لے سکتے ہیں، اور تعلیم قرآن کے اور خدمت کے بدلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں، عوض لے سکتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کیا کر سکتے ہیں، مہر بھی بنا سکتے ہیں۔ وَصَارَ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَةِ حُرٍّ آخَرَ بِرَضَاهُ أو وعلى رعي الزوج غنمها، اور ایسے ہی جیسا کہ نکاح کیا اس شرط کے اوپر کہ دوسرا آزاد مرد خدمت کرے گا۔ کیا کہا؟ مثال کے طور پر کہا کہ میں نکاح کرتا ہوں تم سے، اور فلاں شخص تمہاری 1 سال تک خدمت کرے گا، یا فلاں عورت تمہاری 1 سال تک خدمت کرے گی، یہ مہر ہے۔ تو اگر دوسرے کسی آزاد شخص کو مولانا آپ میٹ ہو گئے۔ کو خادم بنا خدمت دوسرے آزاد شخص کی خدمت کو مہر بنایا ہے تو جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ایسے ہی اگر اپنی خدمت کو بھی مہر بناتا ہے تو جائز ہے۔ اس طریقے سے شوہر نے یہ کہا کہ میں بکریاں چراؤں گا، اس بکریاں چرانے کو مہر بنایا تو بھی جائز ہے، تو ایسی خدمت کو بنایا تو بھی جائز ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے کہ ان المشروع انما هو الابتغاء بالمال والتعلیم ليس بمال وكذلك المنافع على اصلنا وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه
تسلیم رقبته وكذلك الحقوق. ہماری دلیل کی مشروع ہے انما هو الابتغاء. نکاح مشروع کیا کہ مال کے ذریعے آپ وضع کی تلاش کریں. مال کے ذریعے تو نکاح میں ان تبتغوا باموالکم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالکم. کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ عورتیں حلال کی گئی ہیں کہ تم مال کے ذریعے عورتوں کو تلاش کرو. تو مال کے ذریعے تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مہر مقرر کرو، مہر مقرر کر کے نکاح کرو. تو مال کو کہا گیا کہ مال کے ذریعے تلاش کرو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مہر کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے. اور تعلیم یہ مال نہیں ہے. جب تعلیم مال نہیں تو مہر بھی نہیں بن پائے گا. اور اسی طریقے سے منافع بھی. یہ مال نہیں ہے. خدمت کرنا ایک طریقے کا کسی چیز سے کسی سے فائدہ اٹھانا، اپنا فائدہ کسی کو دینا. خدمت کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اپنی ذات سے تم کو فائدہ پہنچا دیں. یا اپنی ذات سے فائدہ پہنچا دینا یہ مال نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے خدمت بھی کیا نہیں بن سکتی ہے؟ مہر نہیں بن سکتی. وخدمت العبد، اور غلام کی خدمت ابتغاء بالمال. اگر غلام کہہ رہا ہے کہ میں خدمت کروں گا تو اس کے اب وہ مال کے ذریعے تلاش کرنا ہوا لتضمنه تسلیم رقبتی. بات سمجھنا، کیونکہ وہ غلام کی اپنے رقبہ کو کے سپرد کرنے کے معنی اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے. کہہ رہا میں خدمت کروں گا تو گویا کہ اس بات کا اس کے اندر اس نے ضمناً اس بات کو کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنی گردن، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا. اور غلام کا اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کرنا یہ مال کے ذریعے ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ غلام اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کیسے کرتا ہے؟ مال کے بدلے میں کرتا ہے. تو جب گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا، تو جو چیز مال ہے اس کو وہ کیا کر رہا ہے؟ حوالے کر رہا ہے. واللہ كذلك الحر، اور آزاد کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وَلِأَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُرِّ لَا يَجُوزُ إِسْتِحْقَاقُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ. مولانا اگر کوئی ٹیچر ہے پڑھانے کا پیسہ لیتا ہے تو بیوی کو پڑھائے گا تو پیسہ لے گا، تو اسی پیسے کو بنا دیا مہر تو نہیں ہوگا. دیکھو وہ تعلیم قرآن کے وہ تو ریورس لے گا نا. تعلیم قرآن بذات مال نہیں ہے. مال کسے کہتے ہیں؟ مال وہ چیز ہے جس کو ہم بظاہر محسوس کر سکیں، جس کی خرید و فروخت ہو سکے. تعلیم قرآن کے بدلہ لے رہا ہے، لیکن تعلیم قرآن بذات تو ایسی چیز نہیں ہے جس کو بازار میں خریدا اور بیچا جا سکے. سمجھ میں آیا؟ اور اس لیے کہ آزاد شوہر کا خدمت کرنا لا یجوز استحقاقها، جائز نہیں ہے. عقد نکاح کی بنا پر عورت کا مستحق بننا جائز نہیں ہے کہ اس میں موضوع کا قلب لازم آئے گا. کیا مطلب آئے گا؟ کہ آج جب آزاد عورت مرد خدمت کرے گا تو گویا کہ شوہر خادم بن جائے گا اور عورت مخدومہ بن جائے گی. حالانکہ عورت خادمہ ہوتی ہے اور شریعت میں، اور مرد مخدوم ہے، بخلاف دوسرے آزاد کی خدمت کو اس کی رضامندی کے ساتھ. انہ لا مناقضہ تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی تناقض لازم نہیں آئے گا. یہاں پر خادم اور مخدوم کے درمیان الٹ پھیر لازم نہیں آئے گا، بخلاف غلام کی خدمت کے. لأنه يخدم مولاه معنا، کیونکہ وہ اپنے آقا کی حکمن خدمت کر رہا ہے. حیث یخدمها بإذنه وامره، کہ وہ آقا کے اجازت اور حکم سے خدمت کرے گا. جب غلام خدمت کرے گا تو غلام جو خدمت کرے گا وہ اصل اپنے آقا کی خدمت ہے، اور اس کے آقا کی خدمت یہ مال ہے. تو گویا کہ اس کی خدمت چونکہ مال ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ اپنی خدمت کو مہر بنا سکتا ہے.
وبخلاف رعی الاغنام اور بخلاف بکریاں چلانے کے لأنه من باب القیام بامور الزوجیت، کیونکہ وہ زوجیت کے امور کو کی بقا کی قبیل سے، زوجیت کے امور کی بقا کی قبیل سے بکریاں چلانا مسئلہ فلا مناقضۃ علی انه ممنوع فی روایت، کوئی تناقض نہیں اس بات پر کہ وہ ایک روایت کے مطابق کیا ہے، ممنوع ہے۔ کہہ رہے دیکھیے بکریاں چلانے کا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ اور شعیب رضی اللہ علیہ السلام کے قصے میں آیا کہ وہاں بکریاں چلانے کو محل قرار دیا گیا تھا، تو اور اس کو اس شریعت میں کوئی نکیر نہیں کی گئی ہے، تو وہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ استحسانی مسئلہ ہے، وہ قیاس کے برخلاف اس کا حکم آیا ہے، اصول کے برخلاف حکم آیا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں بکریاں چلانا یہ دراصل زوجیت، یہ میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات کے بقا کی قبیل سے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک روایت کے مطابق ممنوع ہے، لیکن صحیح اس مسئلے میں بات یہی ہے کہ بکریاں چلانے کو محر بنایا جا سکتا ہے، اس کا استدلال حضرت شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے قصے سے، اور وہ خلاف قیاس ہے۔ ثم علی قول محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق خدمت کی قیمت واجب ہوگی، لأن المسمى مال، کیونکہ مسمى مال ہے، مگر یہ کہ اس کو سپرد کرنے سے عاجز ہے، لمکان المناقضۃ، کیونکہ اس وقت تناقض لازم آئے گا، فصار كتزوج علی عبد الغیر، تو گویا کہ جیسا کہ نکاح کیا دوسرے غلام کی خدمت۔ محمد فرماتے ہیں قیمت واجب ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر خدمت کو مہر بنایا اور خدمت ان کے نزدیک کہہ رہے ہیں مال ہے، لیکن تناقض کی بنا پر بھی شوہر کا خادم ہونا اور عورت کا مختومہ ہونا لازم آئے گا، اس وجہ سے اس مال کو سپرد کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے کیا واجب ہوگا بتاؤ؟ اس کی قیمت واجب ہوگی، جیسا کہ دوسرے کے غلام کو اگر وہ مہر بنا دیتا ہے، دوسرے کے غلام کو اگر وہ مہر بنا دے گا تو اس صورت میں دوسرے کے غلام کو اس نے مہر بنا دیا، اب دوسرے کے غلام سپرد کرنے پر قادر نہیں، اس لیے کیا دے گا؟ اس کی قیمت دے گا۔ وعلی قول ابی حنیفہ ابی یوسف، اور وہ حنیفہ یوسف کے قول کے مطابق مہر مثل واجب ہوگا، لأن الخدمۃ لیس بمال، کیونکہ خدمت مال نہیں ہے، اذ لا یستحق فیہ بحال، کیونکہ اس نکاح میں کسی حال میں وہ خدمت کا مستحق نہیں ہے۔ دیکھ خدمت مال نہیں ہے، خدمت مال کہہ رہے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نکاح کے اندر خدمت کا سوال ہی کسی قسم کا پیدا نہیں ہوتا، نکاح کے اندر خدمت کا شائبہ ہی نہیں ہے، اور نکاح کے اندر خدمت کے معنی ہی نہیں آتے۔ جب نکاح کے اندر خدمت کے معنی ہی نہیں آتے ہیں تو خدمت کو پھر مال قرار نہیں دے سکتے، بس ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ شراب اور خنزیر کو مہر مقرر کیا، وہذا، اور اس مہر میں اس لیے بھی واجب ہے لأنه تقومها بالعقد لضرورته، کیونکہ اس نے عقد اجارے سے اس کی کیونکہ قیمت لگائیں گے اس کی عقد اجارے سے ضرورت کی بنا پر، فإذا لم يجب تسليمه في العقد لا يظهر تقومه فيبقى اصله والمهر حكمه اصلی و مثلی، جو عقد میں اس کو سپرد کرنا واجب نہیں ہے تو لا يظهر تقومه، تو اس کی قیمت لگانا ظاہر امام محمد کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ خدمت، اس نے کہا تھا نا 1 سال کی خدمت ہے، تو 1 سال کی خدمت کی لگائیں کہ 1 سال کی خدمت کی قیمت کتنی واجب ہوتی ہے، اگر ہم کسی غلام کو رکھیں، کسی نوکر کو رکھیں تو 1 سال کی خدمت کی قیمت کتنی لے گا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح 1 سال کی خدمت کی قیمت دے گی۔ مولا فتویٰ کس پہ آج کے زمانے میں؟
وہی تعلیم قرآن وغیرہ شیخین کے قول پہ ٹھیک، شیخین کے قول پہ سکتے ہیں.